ثاقب صاحب آپ یہ ایک تو اس پہ بھی کامنٹ کر دیں، یہ جو نواز شریف صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ وہ باقاعدہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ دوسرا 26 نومبر سال مکمل ہو گیا، پچھلے 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی تھی، آج کہاں پر کھڑی ہے؟ ایک تو نواز شریف صاحب جو ایکٹیو ہوئے ہیں اس کے پیچھے مجھے جو بظاہر ایک وجہ لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس مائنس پیپلز پارٹی اب سادہ اکثریت جو ہے وہ آ چکی ہے مسلم لیگ نون کے پاس، باقی جو چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ملا کر تو دیگر جو اتحادی ہے ان کو ملا کر جو ہے وہ سادہ اکثریت آ چکی ہے۔ تو یہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پہلے وہ ڈیپینڈنٹ تھے، مطلب بطور پرائم منسٹر برقرار رہنے پر بھی پیپلز پارٹی کے ڈیپینڈنٹ تھے۔ تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے خوش ہوئے ہیں، لیکن ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ ان کو جو نشستیں ملی ہیں وہ 3 حصوں میں ملی ہیں۔ پہلا حصہ وہ جو 8 فروری الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات لگے، اور اس کے بعد وہ نشستیں جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی تھی بہت زیادہ نشستیں وہ مسلم لیگ نون کو ملی، کیونکہ پنجاب، راول پنڈی، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد ان جگہوں پہ زیادہ ایشوز تھے۔ پہلے سٹیپ میں تو وہاں ان کی جو نشستیں جو ہے بڑھ گئیں، پھر دوسرے سٹیپ میں ان کی نشستیں مخصوص نشستیں ان کو مل گئیں، صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی ان کو مخصوص نشستیں جو ہے وہ مال غنیمت میں مل گئیں۔ اب تیسرا جو سٹیپ ہے یہ بھی ایک معمولی سٹیپ نہیں ہے، یہ باقاعدہ جو مسلم لیگ نون ہے ان کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ عدالتیں کیسے پارلیمنٹیرینز کو یا منتخب نمائندوں کو گھر بھیج سکتی ہیں یا بھیج دیں۔ جس طرح مجھے یاد ہے طلال چودھری، اسی طرح جو اور ان کے جو کراچی سے ایک تھے وہ بھی نااہل ہوئے تھے توہین عدالت میں۔ نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا پنڈی سے لاہور تک یہی اعلان ہوتا ہے نا، 27ویں ترمیم کا نعرہ یہ تھا۔ جی تو میں وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کا ایک بیانیہ تھا کہ عدالتیں کیسے کسی منتخب نمائندے کو گھر بھیج سکتی ہیں، لیکن ان عدالتوں نے گھر بھیجا۔ یہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز، ایم پی ایز جو ابھی نشستیں ملی ہیں، یہ تیسرے سٹیپ میں بھی ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ الیکشن تو ایک پہ ہوا ہے، باقی نشستیں تو ان کو وہ مال غنیمت پلس میں ہی ملی ہیں۔ تو 3 سٹیپس میں یہ نشستیں ملنے کے بعد آج ان کی جانب سے اتنے بڑا خطاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں ان کو کرنا چاہیے، لیکن ان کو نہیں بولنا چاہیے کہ جو الزامات 2018 کے یا سابقہ حکومت پہ وہ لگا رہے ہیں وہی الزامات، وہی الیکشن ریگنگ کے چیزیں 2024 پہ اس سے زیادہ موجود جو ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا انہوں نے احتساب کا ایک دفعہ پھر جب وہ مطالبہ کیا، اب وہ پتہ نہیں انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے کہا جی جو لائے تھے ان کا بھی احتساب کریں۔ اب نام لے لینا چاہیے، نام لیتے نا، نام لے لینا چاہیے۔ نہیں مریم نواز صاحبہ نے فیض حمید کا نام لیا تھا، ایک تو نہیں آیا نا لے کے، کیا وہ اکیلے لے کے ہیں؟ نہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا نا کہ آپ کے لیے یہ الیکشن مینیج کرنے کے لیے وہ موجود نہیں تھے۔ بٹوین دا لائنز نہیں، ان کو پھر کھل کے بات کرنی چاہیے نا، بٹوین دا لائنز بات چلے، ہم سمجھ گئے کہ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ وہ کس کا کہہ رہے ہیں۔ اس پہ ثاقب صاحب لیکن اس پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے، آپ لوگوں کی گورنمنٹ ہے، آپ کو کس کا انتظار ہے، آپ لوگ کریں کارروائی، آپ کو کس نے روکا؟ یہی سوال پیپلز پارٹی سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی باقیوں سے بھی ہوتا ہے۔ جی میں وہی بات کرنے لگا تھا، احتساب کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ آپ اس کا ڈیسائیڈ کریں نا کہ احتساب کس کا کرنا ہے اور کس کا نہیں کرنا ہے۔ جی رام صاحب کر لیں، ثاقب صاحب کر لیں آخری کامنٹ۔ جی آخری جو کامنٹ ہے اس پہ وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے مخالف ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کو جیل میں، اور ان کی جو وائف ہے ان کو تقریباً 1.5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے مخالفت تو رہتی ہے سیاسی پارٹیوں پہ، لیکن اتنی نفرت مجھے ویسے لگا کہ حالانکہ نواز شریف صاحب جو ہے تقریباً ان کا ٹوٹل جو بنا تھا پچھلے دور میں تقریباً 9 ماہ وہ رہے تھے، 4 ماہ تقریباً مریم نواز صاحبہ رہی تھیں، 1-2 ماہ فریال تالپور صاحبہ، اسی طرح جو خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح 2-3 ماہ رہے تھے، شاید کاکان عباسی صاحب کافی عرصہ رہے، 8-9 مہینے، تو یہ دورانیہ سال کے اندر اندر بنتا ہے اس تمام لیڈرشپ کا۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے عمران خان سے اب ان کو آگے بڑھ جانا چاہیے، تو وہ تو جیل میں ہے، آگے بڑھ جانا چاہیے۔ جی
کہ جب ترقی کی بات ہوتی ہے نا اس ملک کے اندر مہنگائی کے خاتمے کی بات ہوتی ہے تو مجھے ایک دور یاد آتا ہے، وہ ہے محسن نقوی صاحب کا۔ میں نے محسن نقوی صاحب کو صبح فجر سے پہلے لوگوں کے تعمیراتی کاموں میں جاتے دیکھا ہے۔ آپ ریشو نکال لیں، اگر اس سارے سنیریو میں کوئی ریشو صحیح ہے نا تو وہ محسن نقوی صاحب کی ہے۔ بالکل ٹھیک، مہنگائی کام انہوں نے کی، سب سے زیادہ تعمیراتی کام انہوں نے کیے، سب سے زیادہ فنڈ کو اصل جگہوں پہ انہوں نے لگایا۔ ٹھیک، اسی لیے وزیر اعظم صاحب بھی تو کہتے ہیں نا محسن سپیڈ کا انہوں نے ان کو نام دیا ہوا ہے۔